اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن، اے ایمان والو اپنے صدقات کو احسان جتلا کر ضائع نہ کیا کرو۔ کیا مطلب؟ کہ کسی کو کوئی مال صدقے میں دیا، کسی کا تعاون کیا، خیرات کی، تو پھر اس پر احسان جتلانا یہ ہماری شریعت کی تعلیم نہیں ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، کسی کا کوئی تعاون کر دیا، مصیبت میں کسی کے کام آ گئے، تو پھر اب کیا ہوتا ہے، موقع بموقع اس کے ساتھ اس پر احسان جتلائیں گے، اور پھر ہمارے یہ دل میں خواہش ہوتی ہے کہ یار میں نے فلاں موقع پر اس کا تعاون کیا تھا، اب یہ مجھے جھک کر سلام کرے، اور جیسے میں اس کو بلاؤں تو وہ جی جی کرتا وہ میرے پاس بھاگا آئے، اور اگر میں نے اسے کچھ کہا اور اس نے توجہ نہیں کی تو پھر بھرے بازار میں ہی ہم اس کو ذلیل و رسوا کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ ہم کہتے ہیں او ہو میری ٹکڑوں پہ پل کے اب میری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو خدا را اس سے آپ کا کیا ہوا عمل ضائع ہو جائے گا میرے بھائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے صدقات کو، اپنی خیرات کو، اپنے نیک اعمال کو، اپنی کسی کے ساتھ کی ہوئی بھلائی کو احسان جتلا کر ضائع نہ کیا کرو، بالمن والاذی، نہ احسان جتلاؤ، نہ اپنے کسی دوسرے عمل کے ذریعے سے تکلیف دو۔ نیکی کی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے کی ہے، اللہ تعالیٰ سے اس کا اجر پانا ہے، تو لہٰذا کسی پر احسان کر کے بھول جاؤ۔ حدیث مبارکہ میں اس پہ بڑی سخت وعید وارد ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تین آدمی لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سے بات نہیں کریں گے، ولا ینظر الیہم، ان کی طرف نظر رحمت نہیں کریں گے، ولا یزکیہم، ان کو گناہوں سے پاک نہیں کریں گے، بلکہ فرمایا ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سے تین آدمی ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، المسبل، اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، نمبر 2 المنان، احسان کر کے جتلانے والا، نمبر 3 اپنا سامان جھوٹی قسم اٹھا کر بیچنے والا۔ تو اب اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں بھی ایسے آدمی کے لیے بڑی سخت وعید وارد ہوئی ہے جو کسی پر احسان کرے، کسی پر بھلائی کرے، نیکی کرے، اور پھر اس کو جھتلاتا پھرے کہ میں نے فلاں موقع پر تیرے ساتھ یہ کیا تھا، میں نے فلاں موقع پر تیرے ساتھ یہ کیا تھا۔ تو ایسا عمل ہماری شریعت میں بالکل درست نہیں ہے، یہ تو اپنی کی ہوئی نیکی کو ضائع کرنے والی بات ہے۔ اس لیے نیکی کریں اور بھول جائیں۔ ہاں، جس پر نیکی کی ہے، جس پر احسان کیا ہے، اس کو شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ وہ نہ بھلائے۔ میرے اور آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک عمل یہ تھا کہ اگر کوئی آپ پر احسان کرتا، آپ کے ساتھ بھلائی کرتا، تو آپ اس بھلائی کا بدلہ بھلائی کے ساتھ ضرور دیا کرتے تھے۔ حدیث مبارکہ مشہور ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر جس کسی نے بھی احسان کیا میں نے اس کا بدلہ دے دیا۔ البتہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمائے اتنے احسانات ہیں کہ ان کا بدلہ میں قیامت کے دن اللہ سے دلواؤں گا۔ تو اس لیے کسی نے احسان کیا ہے تو اس کا بدلہ دینے کی کوشش کرنی چاہیے، اور بہت کچھ نہیں ہو سکتا تو کم از کم جزاک اللہ کے کلمات کہہ دینے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہتر جزا عطا فرمائے، شکریہ کے کلمات کہہ دینے چاہیے، اس کی دلجوئی کے کلمات کہہ دینے چاہیے، کم از کم اس کے لیے دعا کر دینی چاہیے کہ دعا کرنے میں تو آپ کا کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوگا، تو یہ کہ اس کے احسان کا کچھ نہ کچھ بدلہ آپ کو ضرور دینا چاہیے۔ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ ہم احسان فراموش نہ بنیں بلکہ اس کے احسان کو یاد رکھیں۔ حدیث مبارکہ ہے، آپ نے فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر گزار نہیں وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں بن سکتا۔ تو اس لیے احسان کرنے والے کو شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ وہ احسان کر کے بھول جائے، اور جس پر کیا ہے اس کو تعلیم یہ ہے کہ وہ نہ بھولے بلکہ وہ اس احسان کا بدلہ دینے کی کوشش میں لگا رہے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، احسان کرنے والا ساری زندگی یاد رکھتا ہے، چھوٹا سا بھی تعاون کر دے گا تو ساری زندگی اس کو آر ہی دلاتا رہے گا، میں نے تیرے ساتھ یہ کیا، میں نے تیرے ساتھ یہ کیا، اور جس پر کیا ہے اس کو شریعت کہتی ہے تو نے نہیں بھولنا، وہ بھول جاتا ہے، وہ کہتا ہے تو میں تے کیڑا احسان کیتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے میرے بھائی، شریعت کے مزاج کو سمجھیں۔ احسان کرنے والے کو حکم یہ ہے، نیکی کی احسان کی بھول گئے، بس اللہ کی رضا کے لیے کی تھی، اللہ سے اس کا بدلہ پانا ہے، لوگوں سے نہیں۔ لوگوں سے کو اپنے سامنے جھکانا یا لوگوں کو اپنا غلام بنانا مقصد نہیں ہے، اللہ کی رضا کے لیے کیا تھا، آخرت میں اس کا بدلہ اللہ سے پائیں گے۔ اور جس پر کیا ہے اس کو شریعت یہ کہتی ہے کہ تو نے احسان فراموش نہیں بننا، جس نے تیرے ساتھ بھلائی کی ہے اس کی بھلائی کو یاد رکھنا اور اس کا بہتر سے بہتر طور پر بدلہ دینے کی کوشش کرنا۔ اگر ہم شریعت کی اس خوبصورت زندگی کو اور ان نورانی تعلیمات کو سیکھ کر عمل کرنے والے بن جائیں تو سچ یہ ہے کہ یہ دنیا ہی ہمارے لیے جنت بن جائے۔